جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیز فائر معاہدے کے بعد یہ مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ لیبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے بتایا کہ ضلع نبطیہ کے علاقے انصار کے نواح میں گھر پر ہونے والے حملے میں 7 افراد جان سے گئے۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ وزارت صحت کے مطابق دیر الزہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے اور یہ کارروائی اپنے فوجیوں کے خلاف مبینہ حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ ٹیرف سے بچنے کے لیے چینی مصنوعات دوسرے ممالک کے راستے امریکہ پہنچانے کا انکشاف۔ وائٹ ہاؤس نے ٹیرف چوری کے بڑے اسکینڈل کی رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت، اسرائیل، UAE، جاپان اور کینیڈا سمیت 40 سے زائد ممالک پر ٹیرف چوری میں مدد کا الزام۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ رپورٹ کے مطابق کم ٹیرف والے ممالک کو ٹیرف سے بچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹیرف سے بچنے کے لیے اشیاء کی ری لیبلنگ اور ری پیکنگ کی جاتی ہے، جبکہ گریٹ ٹرانس شپمنٹ اسکیم سے امریکہ کو سالانہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ غیر قانونی ٹرانس شپمنٹ کا سالانہ حجم 40 سے 303 ارب ڈالرز تک ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ٹیرف چوری روکنے کے لیے کسٹمز نگرانی مزید سخت کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، ٹیرف سے بچنے کے لیے چینی مصنوعات دوسرے ممالک کے راستے امریکہ پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ٹیرف چوری کے بڑے اسکینڈل کی رپورٹ جاری کر دی جس میں بھارت، اسرائیل، UAE، جاپان اور کینیڈا سمیت 40 سے زائد ممالک پر ٹیرف چوری میں مدد کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایران اور قطر کے درمیان پائلٹس کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ قطری وزارت خارجہ نے ایران کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس کے 3 پائلٹس قطر کی قید میں ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ مارچ میں قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد انہوں نے ایرانی پائلٹس پر ان سے رابطہ کیا تھا۔ جب پائلٹس کی جانب سے پیغامات کا کوئی جواب نہیں ملا تو قطر نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریسکیو ٹیمز نے ان پائلٹس کی تلاش کے لیے آپریشن کیا۔ ایک پائلٹ کی لاش ملی تھی جس کی حوالگی کے لیے قطری حکومت نے تہران سے رابطہ بھی کیا۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 3 پائلٹس قطر میں قید ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ایرانی پائلٹس کی صورتحال واضح کرنے میں مدد کرے۔ اور اب واشنگٹن پوسٹ کی خبر کا ذکر۔ خلیجی اتحادی ایران جنگ سے نمٹنے کی ٹرمپ پالیسی سے نالاں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایسا لکھا ہے، سعودی عرب، امارات، قطر، کویت اور بحرین امریکی پالیسی سے پریشان ہے۔ واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے خلیجی ممالک امریکی سیکیورٹی انحصار کم کرنے کے متبادل ڈھونڈنے لگے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق خلیجی ممالک علاقائی دفاعی شراکت داری بڑھانے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ تو واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ خلیجی اتحادی ایرانی جنگ سے نمٹنے کی ٹرمپ پالیسی سے نالاں نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب، امارات، قطر، کویت اور بحرین امریکی پالیسی سے پریشان ہیں۔ ایران اور عمان کا آبنہ ہرموز میں جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی رکاوٹوں کے باوجود مذاکرات کامیابی سے آگے بڑھے۔ مذاکرات میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، بات چیت جاری ہے۔ ہرموز میں عدم استحکام کا ذمہ دار ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ 28 فروری تک آبنہ ہرموز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے ہرموز اور ملحقہ علاقوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا۔ اسماعیل بقائی کی جانب سے کہا گیا کہ ایران قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ اور اب ذکر آزاد کشمیر الیکشن کا، اس کی خبر دیں کہ باغ کے 2 حلقوں کے نتائج کا سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ LA 15 سے پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر 17,019 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس کا 15,127 ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر رہا۔ LA 16 کی بات کریں تو یہاں نون لیگ کے میر اکبر 20,797 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کے صداق قمر زمان 16,964 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ مجموعی طور پر آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ 25 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ پیپلز پارٹی کی 12 نشستیں ہیں، جبکہ 1 نشست عوامی دست باز پارٹی نے جیتی ہے۔ پونچھ ڈویژن کی بات کریں تو یہاں پر 7 نشستوں پر انتخاب ہونا بھی باقی ہے۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ہم نے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے شکایت کا موقع ملے گا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر بھی نون لیگ کو کامیابی ملی۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون کے اجلاس سے خطاب۔
کہا اب آزاد کشمیر کو ترقی دلانی ہے، مسائل ختم کرنے ہیں، ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو عوام ناراض ہو جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون کی نام لیے بغیر پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا ملک کا جو حال اس دور میں ہوا پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے لاہ عمل طے کر لیا۔ مری میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم، اسپیکر قانون ساز اسمبلی سمیت دیگر اہم عہدوں مسترد کر دیا تھا۔ 2026 میں بھی عوام نے فیصلہ سنا دیا، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے لیکن عوامی حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نواز شریف کا یہ کہنا کہ انہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے شکایت کا موقع ملنے کی امید نہیں تھی افسوسناک ہے۔ نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے شکوہ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی حالات کس طرح پیدا ہوئے۔ PS30 خیرپور 5 پر ضمنی الیکشن پولنگ جاری ہے۔ 2,54,980 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹرز کے لیے 164 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 34 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس، 68 پولنگ حساس قرار۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار اسفن یا کھرل 7 آزاد امیدواروں سے مقابلہ کریں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے نعیم احمد کھرل کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ صوبہ ہزارہ کی تحریک زور پکڑ گئی۔ حویلیہ میں تحریک کے ذمہ داران کی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور کو نئے صوبے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین سردار یوسف نے کہا کہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ملکی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے مزید صوبے بھی ضروری ہیں تو ضرور بننے چاہیے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت۔ کہا IPP ہزارہ صوبے کے مطالبے کے ساتھ ہے۔ بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ قومی مسئلہ ہے، اسے سیاست یا مصلحت کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے شروع ہوں گے۔ لاہور میں دھرنا CM ہاؤس اور دیگر 3 صوبوں میں گورنر ہاؤس کے باہر دیا جائے گا۔ 16 اگست کو ملک کے چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور میں یہ دھرنا CM ہاؤس پہ ہوگا اور باقی 3 صوبوں میں گورنر ہاؤسز پہ ہوگا۔ خود حکومت نے اپنے اعداد و شمار بھی کل جاری کیے ہیں اور یہ بات بتائی ہے کہ وہ لیوی جو ویسے ہی ناجائز ہے، اس لیوی کا اپنا ہدف بھی حکومت نے کراس کر لیا اور IMF نے جو ان کو ہدف دیا تھا وہ بھی کراس کر لیا، اور یہ رپورٹ آئی ہے کہ 100 ارب روپے اضافی وصول کیے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کا جو پورا کا پورا طبقہ ہے، یہ طبقہ عام آدمی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اپنی نااہلیوں کا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں۔ سیاسی موسم تو گرم، لیکن بارش کے باعث کئی شہروں میں گرمی رخصت ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے موسلادھار بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بلو ایریا، شاہراہ دستور، سید پور، گلرا، 0 پوائنٹ اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی رمجم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوچوہار، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کا قاتل کون، مقتول کا بزنس پارٹنر منظر عام پر آ گیا۔ محمد احمد عبوری ضمانت لینے عدالت پہنچ گیا۔ عدالت نے محمد احمد کو تفتیش مکمل ہونے تک بغیر اجازت شہر سے باہر جانے سے روک دیا، ساتھ ہی تفتیش میں مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ میر رضا کا پارٹنر منظر عام پر عبوری ضمانت لینے عدالت پہنچ گیا۔ سٹی کورٹ میں محمد احمد کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ میر کا پارٹنر وکیل کے ہمراہ پیش ہوا۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سابق تفتیشی افسر نے ان کے موکل کو ہراساں کیا، تھانے بلانے کے بجائے کرائم سین پر طلب کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا، آپ کو کس نے ہراساں کیا؟ پروسیکیوشن کی جانب سے جبران ناصر نے موقف اپنایا کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا گیا۔ محمد احمد سمیت دیگر افراد کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ 35 گواہوں اور دیگر افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ پروسیکیوشن کے موقف پر عدالت نے محمد احمد کے وکیل سے بھی اہم سوال کیا، جب آپ کے موکل ملزم نہیں تھے تو ضمانت کیوں لی؟ عدالت نے محمد احمد کو تفتیش مکمل ہونے تک بغیر اجازت شہر سے باہر جانے سے روک دیا، ساتھ ہی تفتیش میں مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔
ان کے وکیل نے بڑا واضح کیا ہے کہ 13 اگست سے پہلے میں روز جاتا رہا ہوں، وہ خود مان رہا ہے کہ 13 اگست کے بعد میں نہیں آیا۔ اس کیس کے جو موجودہ نئے آئی او ہیں ڈی ایس پی سراج الدین لشاری صاحب، ان کے سامنے اس نے خود عدالت نے مانا ہے میں ایک بار بھی پیش نہیں ہوا، جس پہ عدالت نے کہا کہ چونکہ نئے آئی او ہیں ان کا فرض ہے اور ان کا حق بھی ہے آپ سے سوال جواب کرنا، تو جب بھی آپ کو بلائیں گے آپ کو پیش ہونا ہوگا۔ عدالت نے محمد احمد کے وکیل کو بھی دو ٹوک ہدایت دی کہ آئندہ سماعت پر فیصلہ کریں ضمانت کی درخواست چلانی ہے یا واپس لینی ہے۔ سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ لیاقت علی رانا، سما، کراچی۔ میر رضا قتل کیس میں ریسکیو اہلکاروں کے اہم انکشافات۔ لاش ملنے کی جگہ جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، آگے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے۔ کرائم سین یونٹ موقع پر موجود نہیں تھا۔ ریسکیو اہلکار جاوید کا دعویٰ، بتایا لاش کافی خراب حالت میں تھی، خون نکل رہا تھا۔ پولیس نے کرائم سین اور گیسٹ ہاؤس پر عارضی پولیس قائم کر دی ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ کراچی سے مونس احمد کی رپورٹ۔